بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سفیان ارشد۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بٹی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ پاکستان کے سابق کپتان کرکٹ ٹیم سرفراز احمد پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور موجودہ قومی ٹیسٹ ٹیم کے کوچ سرفراز احمد کے بہنوئی عامر وحید صدیقی انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کی خبر سامنے آنے کے بعد کرکٹ حلقوں، اہل خانہ اور دوست احباب میں گہرے رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق عامر وحید صدیقی گزشتہ روز عمان میں انتقال کر گئے، جہاں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد انہیں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اہل خانہ اور قریبی عزیزوں نے مرحوم کی مغفرت، درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ مرحوم کراچی ریجن کرکٹ کے معروف شخصیت ضیاء صدیقی کے چھوٹے بھائی تھے۔ صدیقی خاندان کا کراچی کی کرکٹ سرگرمیوں اور کھیلوں کے حلقوں سے طویل عرصے سے تعلق رہا ہے، جس کے باعث ان کے انتقال پر مختلف کرکٹ شخصیات نے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ سابق کپتان سرفراز احمد کے اہل خانہ سے مختلف سماج، سیاسی اور کھیلوں سے وابستہ شخصیات نے تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی اور سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ عامر وحید صدیقی کے انتقال پر ان کے عزیز و اقارب، دوست احباب اور کرکٹ سے وابستہ شخصیات نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم نہایت خوش اخلاق، باوقار شخصیت کے مالک تھے، جن کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی کامل مغفرت فرمائے اور سوگوار خاندان کو یہ صدمہ صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کل ہارٹ اٹیک کی جو بیماریاں ہیں وہ بہت عام ہو چکی ہے۔ تو ہارٹ اٹیک کن وجہ سے ہوتی ہے، یہ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو یہ غلطی فوراً چھوڑ دیں۔ تحقیق میں بڑا انکشاف۔ دنیا بھر میں دل کے امراض تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ماہرین صحت کے مطابق خوراک کا انتخاب اس حوالے سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک نئی طبی تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ الٹرا پروسیسڈ غذاؤں کا زیادہ استعمال دل کی بیماریوں، ہارٹ اٹیک اور فالج کے خطرے میں اضافے سے منسلک ہو سکتا ہے۔ تحقیق کے نتائج میں روزمرہ خوراک میں ایسی اشیاء کے استعمال پر ایک بار پھر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ہارٹ اٹیک اس وقت ہوتا ہے جب دل تک خون پہنچانے والی شریان میں خون کا بہاؤ بہت کم ہو جائے یا مکمل طور پر رک جائے۔ عام طور پر شریانوں میں چکنائی اور کولیسٹرول جمع ہونے سے پلیک بنتا ہے۔ بعض صورتوں میں یہی پلاک خون کے لوتھڑے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں خون کی روانی متاثر ہوتی ہے اور دل کو مطلوبہ مقدار میں آکسیجن نہیں مل پاتی۔ امریکن جرنل آف پریونٹیو میڈیسن میں شائع ہونے والی تحقیق میں الٹرا پروسیسڈ غذاؤں اور امراض قلب کے درمیان تعلق کا جائزہ لیا گیا۔ محققین نے 2019 کے دوران کینیڈا میں سامنے آنے والے امراض قلب کے ہزاروں کیسز کے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا۔ اس دوران یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ ہارٹ اٹیک، فالج اور دیگر قلبی بیماریوں کے بڑھتے ہوئے خطرے میں خوراک کا کتنا کردار ہو سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق الٹرا پروسیسڈ غذائیں امراض قلب کے تقریباً 33 سے 38% کیسز میں کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ان میں ہارٹ اٹیک اور فالج جیسے سنگین مسائل بھی شامل ہیں۔
محققین کا کہنا ہے کہ اگر ان غذاؤں کے استعمال میں 20 سے 25% تک کمی لائی جائے تو ہر سال دل کی بیماریوں کی بڑی تعداد میں کیسز کو روکا جا سکتا ہے۔ الٹرا پروسیسڈ غذائیں وہ اشیاء ہیں جو تیار ہونے کے دوران کئی مراحل سے گزرتی ہیں۔ ان میں اکثر نمک، چینی، غیر ضروری چکنائی اور مختلف مصنوعی اجزاء کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس فائبر اور دیگر مفید غذائی اجزاء نسبتاً کم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین ایسی غذاؤں کو محدود کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ عام طور پر الٹرا پروسیسڈ غذاؤں میں فاسٹ فوڈ، ڈبہ روٹی، کیک، مٹھائیاں، ٹافیاں، نمکین، اسنیک، بعض ناشتے کے سیریلز، چکن اور فش نگٹس، انسٹنٹ نوڈلز، میٹھے مشروبات اور سوڈا شامل کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کئی اشیاء روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، جس کے باعث ان کا زیادہ استعمال صحت کے لیے ایک سنجیدہ مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ان غذاؤں میں موجودہ زیادہ نمک بلڈ پریشر بڑھا سکتا ہے۔ مسلسل ہائی بلڈ پریشر خون کی شریانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور وقت کے ساتھ دل کے امراض کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح زیادہ چینی، کیلوریز، غیر صحت بخش چکنائی اور ٹرانس فیٹ وزن میں اضافے اور دیگر طبی مسائل کا سبب بن سکتے ہیں۔ تحقیق میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ الٹرا پروسیسڈ غذاؤں کا زیادہ استعمال صرف دل کی بیماریوں تک محدود نہیں۔ ماضی کے مختلف تحقیقات میں ایسی غذاؤں کو موٹاپے، ذیابیطس اور بعض دیگر دائمی بیماریوں کے خطرے سے بھی جوڑا گیا ہے۔ تاہم ہر فرد کی صحت اور غذائی ضروریات مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے خوراک میں بڑی تبدیلی سے پہلے ماہر غذائیت یا ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ محققین نے زور دیا ہے کہ الٹرا پروسیسڈ غذاؤں کے استعمال میں کمی لانے کے لیے انفرادی سطح کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر بھی اقدامات کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو تازہ پھل، سبزیاں، دالیں، مکمل اناج اور کم پروسیس شدہ غذاؤں کو اپنی خوراک کا حصہ بنانا چاہیے۔ متوازن غذا کے ساتھ باقاعدہ جسمانی سرگرمی بھی دل کی صحت بہتر رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تحقیق کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ روزمرہ خوراک کا انتخاب صحت پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ اگرچہ کبھی کبھار ایسی غذاؤں کا استعمال عام طور پر تشویش کا باعث نہیں سمجھا جاتا، لیکن مسلسل اور زیادہ مقدار میں الٹرا پروسیسڈ اشیاء کھانے سے صحت کے مختلف مسائل کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے دل کی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے خوراک میں توازن اور غیر صحت بخش پروسیسڈ غذاؤں کا محدود استعمال اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران امریکہ کشیدگی، پاکستان کی جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں پھر تیز۔ اسلام آباد خطے میں ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر پاکستان نے ایک بار پھر جنگ بندی اور مذاکرات کی بحالی کے لیے پس پردہ سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور مختلف دوست ممالک کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چین، قطر، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے اعلیٰ حکام سے مسلسل مشاورت کی جا رہی ہے تاکہ خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق ان سفارتی رابطوں کا بنیادی مقصد اسلام آباد کی مفاہمتی کوششوں کے تحت طے پانے والے معاہدے کو برقرار رکھنا اور فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ اسی تناظر میں ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کا حالیہ دورہ پاکستان بھی انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر ثالث کے طور پر عرب اور خلیجی ممالک کے لیے غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے، جبکہ خطے میں امن و استحکام کے لیے اسلام آباد کی سفارتی کاوشوں کو مثبت انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار روانہ کی
روزانہ کی بنیاد پر دوست ممالک کے وزراء خارجہ اور اعلیٰ حکام سے رابطے میں ہیں اور انہیں خطے کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ امن کے لیے مشترکہ تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ سفارتی ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستانی حکام کے امریکی محکمہ خارجہ، وائٹ ہاؤس اور امریکی سینیٹ کے متعلقہ حکام سے بھی رابطے میں جاری ہیں۔ ان روابط کا مقصد کشیدگی میں کمی لانا، دونوں ممالک کے درمیان حملوں کا سلسلہ رکوانا اور بعد ازاں مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے۔